کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ گنے کی قیمت بھی ان کو نہیں دی جا رہی، 550 روپے فی من گنے کی قیمت دی جائے تو پھر کسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ سادہ حق کسان حق مانگ رہا ہے، اور ہم حکومت کو واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں اب کسانوں کو حق دینا ہوگا۔ صحافی بھائیوں، آج اس کسان روڈ کارواں کا پہلا دن ہے اور ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں مانگا منڈی، وہاں سے بھائی پھیرو، چھانگا مانگا اور الہ آباد سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ حجرہ شاہ مقیم پہ شام 4 بجے عظیم الشان جلسہ عام ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کسان روڈ کارواں کسانوں کے حقوق کی جنگ ہے، یہ پنجاب کے زراعت اور پنجاب کے کسان کے تحفظ کی جنگ ہے۔ کسان اگاتا ہے اور 25 کروڑ عوام کھاتے ہیں، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے کسان جس ظلم اور استحصال کا شکار ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیزیں کسان استعمال کرتا ہے، کھادیں، زرعی ادویات، بجلی، زرعی آلات، جتنی چیزیں وہ استعمال کرتا ہے وہ ساری کی ساری مافیا کے قبضے میں ہیں، اور ان کی قیمتیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ سارے مافیا حکومتی امبریلے تلے بیٹھے ہوئے کسانوں کے لیے چیزیں مہنگی کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت ڈی اے پی کھاد 15,000 روپے کو کراس کر گئی ہے، جو یوریا 4500 روپے کو کراس کر گئی ہے، اور اسی طریقے سے بقیہ ساری چیزیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب کسان کی لاگت اس کے قابو میں نہیں ہوگی تو اپنی فصلیں کیسے سستی دے گا؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومتی ظلم اور استحصال ہے کہ انہوں نے گندم پہلے 3900 کا اعلان کیا، گندم نہیں خریدی، یوکرین سے گندم منگوا لی، اور قومی خزانے کو $1 ارب کا نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان اور پنجاب کے کسان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا کہ ہم کسان کا ایک ایک دانہ خریدیں گے، اور اس کے بعد پھر جھوٹ بولا گیا، کسانوں کو دھوکہ دیا گیا، اور کسانوں کو بیچ مجدار کے لا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کسان گندم اگانے سے انکار کر رہا ہے۔ ہم کسانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گندم اگائیں، لیکن کسان اس حکومت پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے صحافی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گندم کا تو ایک تذکرہ ہے، گندم سے لے کر کے گنے تک، گنا شوگر ملوں کے نرغے میں ہے، اور کسان کا گنا شوگر مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنایا جا چکا ہے۔ آج کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ گنے کی قیمت بھی ان کو نہیں دی جا رہی، 550 روپے فی من گنے کی قیمت دی جائے تو پھر کسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ نہ آپ نے گندم کی قیمت دی، نہ آپ نے گنے کی قیمت دی، نہ آپ نے چاول کی قیمت دی، نہ آپ نے کپاس کی قیمت دی، تو مجھے بتائیے یہ کسان کہاں سے اگائے گا اور کیسے زندگی اگائے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے پاکستانی قوم کو غذائی قلت کی طرف دھکیلنے کی، اور یہ سازش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہی طرز عمل جاری رہا، حکمرانوں کی IMF کی غلامی کی مبنی پالیسیاں
جاری رہی تو میری بات نوٹ کرے، پنجاب کی عوام بھی نوٹ کریں، ہمارے شہری بھی نوٹ کریں کہ 2026 اور 27 میں پاکستان میں خدا نخواستہ غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگ یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے غذائی تحفظ کی جنگ ہے۔ پورے پاکستان کے لوگوں کو ان کے غلے اور اناج کے تحفظ کی جنگ ہے۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کسانوں کو لولی پوپ دیے ہیں، طرح طرح کے پیکج اعلان کیے گئے۔ آج کسان کہہ رہا ہے ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں پیکج نہیں چاہیے، ہمیں ہماری فصل کی قیمت دو، ہمیں ہماری محنت کا پھل دو، ہمیں ہماری جد و جہد اور ہمارے خون پسینے کی قیمت دو۔ میرے صحافی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، کسان فصل کو اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، رات کے اندھیروں میں، دوپہر کی گرمیوں میں، سردی کی راتوں میں وہ فصل تیار کرتا ہے۔ لیکن یہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ فصل کی تیاری تک بھی کسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی فصل اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی، حکومت اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے قائد جناب حافظ نعیم الرحمن نے یہ طے کیا ہے، ہم کسانوں کے حقوق کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے انشاءاللہ، ہم کسانوں کے تحفظ کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسان روڈ کارواں ہماری جد و جہد کا تسلسل ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا، ہم نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا، ہم نے تمام اضلاع میں احتجاج کیے اور ہم نے تمام کسانوں کو اکٹھا کیا۔ حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں تمام کسانوں نے فیصلہ کیا کہ حافظ نعیم الرحمن جو بھی پالیسی بنائیں گے کسان اس کے اوپر آگے بڑھیں گے۔ ہماری جد و جہد کا یہ فیز ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگر حکومت نے رویہ تبدیل نہ کیا تو اگر کسان احتجاج پہ آ گئے تو پھر حکومت پچھلے تمام احتجاجوں کو بھول جائے گی۔ کسان جب نکلیں گے اپنے ٹریکٹروں پہ، اپنی ٹرالیوں پہ، اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، تو پھر حکمرانوں تمہیں اپنے محلات میں پناہ نہیں مل سکے گی۔ اس لیے ہم IMF کی غلامی پہ مبنی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ حکمران ہمیں بتائیں کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ تم کسانوں کی گندم کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے بھی IMF سے منظوری لیتے ہو، IMF کی غلامی کرتے ہو، IMF کے سامنے تم بچھے ہوئے ہو۔ ہم پاکستان کو IMF کی غلامی کے شکنجے میں نہیں دینے دیں گے۔ کسان آزاد ہے۔ اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، کسان محب وطن بھی ہے، کسان اپنی مٹی سے محبت کرتا ہے، کسان اگاتا ہے، لیکن اگر کسان کو آپ نے یوں ہی دیوار سے لگایا تو خدا نخواستہ یہ کسان اگر دیہاتوں سے نکل کر کے شہر کی طرف آ گیا تو پھر پاکستان کے غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری دو ٹوک ڈیمانڈ ہے۔ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسانوں کی جتنی ان کی انپٹس ہیں ان کو سستا کیا جائے، کھادیں سستی کی جائیں، ان کی بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کی جائے، زرعی آلات کی قیمتیں کم کی جائیں، کسانوں کو تحفظ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسان کی گندم ہو، اس کا گنا ہو، اس کی کپاس ہو، اس کو اس کی ٹھیک قیمت دی جائے۔ ہم کسانوں کی فصلوں کو ہم مافیا کو نہیں نوچنے دیں گے، انشاءاللہ نہیں نوچنے دیں گے۔ اور یہ ہمارا اعلان ہے، ہم کسانوں کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ میں آج یہاں سے پنجاب کے کسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے کسان بھائیوں، آج آپ اکیلے نہیں ہیں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، حافظ نعیم الرحمن آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے حق کی جنگ انشاءاللہ جماعت اسلامی لڑے گی اور پوری قوت سے لڑے گی انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ
یہ کارواں پرامن بھی ہوگا، یہ پرعزم بھی ہوگا، یہ مزاحمت بھی کرے گا، یہ حقوق کی جنگ بھی لڑے گا، اور انشاءاللہ یہ کسانوں کو تحفظ کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے پوری قوت سے میرے نعرے کا جواب دیجئے، وہ جو کسانوں کا نعرہ ہے کہ ساڈا حق، ساڈا حق، کسان حق مانگ رہا ہے، اور ہم حکومت کو واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں اب کسانوں کو حق دینا ہوگا اور کسانوں کو تحفظ دینا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ کارواں اگلے مقام مانگا منڈی پہ پہنچنا چاہتا ہے، جہاں ہزاروں لوگ انشاءاللہ کارواں کے استقبال کے لیے وہاں منتظر ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان، پاکستان، پنجاب کا کسان، پنجاب کا کسان، پنجاب کا کسان، بہت شکریہ۔